بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اس پاک ذات کے نام سے جس کے قبضے میں میری جان ہے۔ تمام سننے اور دیکھنے والوں کو میری طرف سے السلام علیکم۔ دوستو، میں امید کرتا ہوں کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ میری دعا ہے کہ اللہ پاک آپ سب کو خیر و عافیت سے رکھے۔ پیارے دوستو، آپ کے لیے آج ایک ایسا موضوع لے کر آئے ہیں جس کا شکار تقریباً ہر شخص ہے، یعنی دماغ میں شیطانی خیالات اور وسوسوں کا آنا اور وسوسوں سے کیسے نجات حاصل کی جا سکتی ہے۔ تو اس حوالے سے قرآن و حدیث کی روشنی میں ہم آپ کو بتائیں گے کہ ایسے وسوسوں سے کیسے بچا جا سکتا ہے۔ اس حوالے سے شیر خدا حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم کی ایک اور روایت بھی آپ کو بتائیں گے۔ دوستو، اپنے موضوع کی طرف بڑھنے سے پہلے میری تمام نئے آنے والے دوستوں سے گزارش ہے کہ ابھی تک آپ نے اگر ہمارا چینل پیارا اسلام سبسکرائب نہیں کیا تو سب سے پہلے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور ساتھ میں لگے بیل آئیکن کو بھی پریس کر دیں تاکہ ہماری نئی آنے والی ویڈیوز کی اپڈیٹ بر وقت آپ تک پہنچ سکے۔ پیارے دوستو، آج کا ہمارا یہ موضوع ایک ایسا موضوع ہے جس کے حوالے سے ہر شخص، ہر ایک انسان جو اس دنیا میں رہ رہا ہے پریشان ہے، کیونکہ ہر شخص کے ذہن میں تفرقات کا تانتا بندھا رہتا ہے۔ آج کی اس ویڈیو میں ہم جانیں گے کہ ان وسوسوں کی وجوہات کیا ہے اور ہمارے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اس حوالے سے کیا کیا ارشادات ہیں اور ہم ان وسوسوں سے کیسے نجات حاصل کر سکتے ہیں۔ دوستو، اس حوالے سے مکمل معلومات کے لیے آج کی اس ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھیے گا۔ پیارے دوستو، وسوسہ ایک ایسی بیماری کی قسم ہے جو کہ شیطان کے انسان پر حاوی ہو جانے کی وجہ سے پیدا ہوتی ہے، اور پھر نفس امارہ کا جب غلبہ ہو تو وسوسے آتے ہیں، اور موجودہ دور میں منتشر بیماریوں میں سے وسوسہ بہت خطرناک بیماری ہے۔ وسوسہ برے خیالات اور شکوک و شبہات کا نام ہے جسے شیطان انسان کے دل میں ڈالتا رہتا ہے۔ یہ وسوسہ کبھی عقیدے کے متعلق ہوتا ہے، مثال کے طور پر یہ خیال آنا کہ کیا اللہ موجود ہے، اللہ کو کس نے پیدا کیا، اس کی عبادت جیسے کہ نماز اور طہارت کے شک کے طور پر ہوتا ہے۔ تو کبھی موہوم بیماریوں سے خوف زدہ ہو جانا اور ان سے فکر مندی کے متعلق ہوتا ہے۔ نیز مختلف حوالوں سے انسان وسوسوں کا شکار رہتا ہے۔ اسی طرح مختلف کاروباری الجھنیں، جذباتی چکر اور ہیرا پھیریاں وغیرہ ہمارا دماغ چاٹتی رہتی ہیں۔ کبھی یہ ہوتا ہے کہ نماز کے تکبیر تحریمہ ہوتے ہی ہم خیالات کی وادی میں جا نکلتے ہیں۔ پھر ہوش تب آتا ہے جب امام صاحب سلام کی صدائیں لگا رہے ہوتے ہیں۔ یہ بھی پیش آتا رہتا ہے کہ ہمیں اپنے عقائد اور شواہد اور دین کے بارے میں شک سا گزرنے لگتا ہے۔ تب ہم سہم کر رہ جاتے ہیں، ہمیں اپنا ایمان خطرے سے دوچار محسوس ہوتا ہے۔ دوستو، اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ یہ وسوسے پیدا کیوں ہوتے ہیں؟ ان وسوسوں کی الجھن میں ہمارے لیے اسلام میں کیا حکم ہے؟ آئیے شریعت اور سنت کی روشنی میں اس الجھن کی سلجھن دریافت کرتے ہیں۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ نے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے خیالات اور وسوسوں کے بارے میں پوچھا کہ یا رسول اللہ، دل میں کفر، شرک اور فسق و فجور کے جو وسوسے آتے ہیں ان کا کیا حکم ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، یہ وسوسے خالص ایمان کی علامت ہے۔ تو اس کی توضیح حضرت امداد اللہ مہاجر مکی رحمت اللہ تعالی علیہ کے ایک قول سے ہوتی ہے۔ فرمایا، اصل وسوسہ شیطان کا عمل ہے۔ یہ طے ہے کہ شیطان ہمارے ایمان کا ڈاکو اور لٹیرا ہے، اور یہ اپنے وسوسے والے عمل کے ذریعے اسی گھر میں ڈاکہ ڈالے گا جہاں اس کی مطلوبہ دولت موجود ہو۔ اسی وجہ سے فرمایا گیا کہ شیطان کا ہمارے دل میں وسوسہ ڈالنا یہ خالص ایمان کی علامت ہے۔ ایک حدیث پاک میں آیا ہے، اللہ تعالیٰ کا شکر ہے کہ اس نے شیطان کے مکر و جال کو وسوسے کی حد تک محدود رکھا ہے، اس سے آگے نہیں بڑھایا۔ ایک اور حدیث میں ارشاد فرمایا، اللہ تعالیٰ نے میری امت کے دلوں میں جو وسوسے پیدا ہوتے ہیں اس سے درگزر فرمایا ہے اور ان کو معاف فرمایا ہے، لہٰذا ان وسوسوں پر مواخذہ نہ ہوگا بلکہ عمل پر مواخذہ ہوگا۔ دوستو، وسوسوں کی بیماری میں مبتلا آپ بہت سے لوگوں کو دیکھیں گے کہ صبح و شام کے اذکار میں سستی کا شکار رہتے ہیں۔ وہ سوتے وقت گھر سے باہر جاتے اور واپس آتے وقت
کھانے پینے کے اوقات میں شرعی اذکار کا اہتمام نہیں کرتے۔ اس طرح شیطان ان پر مزید حاوی ہو جاتا ہے۔ شیطان انسان کو برے خیالات اور تصورات میں جکڑ دیتا ہے تاکہ انسان زیادہ سے زیادہ ذہنی تناؤ کا شکار ہو اور تکلیف میں مبتلا رہے۔ دوستو، ایک اور حدیث میں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، تم میں سے کسی کے پاس شیطان آتا ہے اور کہتا ہے کہ فلاں چیز کو کس نے پیدا کیا، یہاں تک کہ سوال کر دیتا ہے کہ تیرے رب کو کس نے پیدا کیا۔ تو جب معاملہ یہاں تک پہنچ جاتا ہے تو چاہیے کہ اللہ تعالیٰ سے پناہ مانگے اور رک جائے۔ بخاری اور مسلم کی ایک دوسری روایت میں ہے کہ جب ایسے خیالات پیدا ہو تو بندہ کہے ہم اللہ اور اس کے رسول پر ایمان لائے۔ پیارے دوستو، اب آتے ہیں ان خیالات اور وسوسوں کے علاج کی طرف۔ ہمیں ایسے کون سے اعمال کرنے چاہیے جن کو کرنے سے ہمیں وسوسوں سے چھٹکارا حاصل ہو سکتا ہے؟ علماء اور فقہا کے نزدیک وسوسوں کا علاج ایمان کو قوی بنانے سے ہوتا ہے، نیز شیطان کے راستوں کو کمزور بنانے سے علاج میں مدد مل سکتی ہے۔ قرآن مجید کی تلاوت کرتے وقت آیات کا ترجمہ پڑھ لیا کریں، غور و فکر کیا کریں۔ جو ہی کوئی برا خیال دل میں آئے اسی وقت اللہ تعالیٰ سے شیطان کے شر سے پناہ مانگا کریں، فرائض و واجبات کی پابندی کریں، کثرت کے ساتھ توبہ استغفار کریں، کثرت سے حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود و سلام پڑھا کریں، نیک لوگوں کی صحبت اور مجلس میں بیٹھا کریں، اپنے آپ کو کسی کام میں مشغول رکھیں، فارغ نہ بیٹھا کریں۔ توبہ کا دروازہ کھلا ہے۔ اللہ کے پاس جو بھی اخلاص اور نیک نیتی سے توبہ کرتا ہے اللہ تعالیٰ اس کی توبہ ضرور قبول فرماتا ہے۔ دوسری بات یہ کہ صرف خیالات کے آنے سے انسان گناہگار نہیں ہوتا۔ وسوسے اور خیالات اس وقت تک معاف ہوتے ہیں جب تک ان پر عمل نہ کیا جائے، لہٰذا آپ پریشان نہ ہو، اپنے آپ کو مصروف رکھا کریں۔ آپ کثرت سے نیکیاں کیا کریں، اللہ تعالیٰ کی جانب رجوع کریں، زیادہ سے زیادہ ذکر، تسبیح اور استغفار کریں، نماز کی طرف لوٹیں اور اللہ کے سامنے گڑ گڑائیں۔ اللہ تعالیٰ آپ کی دعاؤں کو قبول فرمائے گا۔ ایک اور بات جو قابل لحاظ ہے وہ یہ کہ حرام چیزوں سے اجتناب کیا جائے۔ حرام چیزوں کے استعمال کی وجہ سے بھی وسوسوں اور برے خیالات کے پیدا ہونے کا احتمال زیادہ ہوتا ہے۔ اس حوالے سے آپ کو حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم کی روایت سے بھی آگاہ کرتے ہیں اور وہ عمل بھی بتاتے ہیں جو آپ رضی اللہ تعالی عنہ نے وسوسوں کو دور کرنے کے لیے تجویز فرمایا۔ مولا خدا حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس ایک شخص آیا، اس نے برے خیالات اور وسوسوں کی شکایت کی تو آپ رضی اللہ تعالی عنہ نے یہی نصیحت فرمائی کہ حرام مال اور حرام کاموں سے اجتناب کرو۔ جب بھی کھانے کے لیے بیٹھو تو لقمہ حلال پر یا غفورو یا اللہ یا رحمان پڑھ کر پھونک دو۔ اس عمل سے برے خیالات آنے رک جائیں گے۔ دوستو، اگر آپ بھی ایسے خیالات اور وسوسوں سے پریشان ہیں اور ان سے نجات چاہتے ہیں تو اس پر ضرور عمل کریں اور اس کو چاہنے والوں کے ساتھ بھی شیئر کریں۔ پیارے دوستو، پیارا اسلام ہمیشہ کی طرح آپ کے لیے آج بھی دلچسپ معلومات اور دلچسپ موضوع لے کر آیا ہے۔ ہمیں یقین ہے کہ آپ اپنے دوستوں کے ساتھ فیس بک، ٹویٹر اور واٹس ایپ پر ضرور شیئر کریں گے تاکہ پیارا اسلام آپ کے لیے آئندہ بھی ایسے ہی دلچسپ معلومات لاتا رہے۔ دوستو، ایک اور بات یہ ہے کہ اگر آپ کے پاس اس موضوع کے متعلق کوئی اضافی معلومات ہو یا کوئی نیا ٹاپک بتانا چاہتے ہوں تو پلیز ہمارے ساتھ کامنٹ کے ذریعے ضرور شیئر کریں۔ ہمیں آپ کا انتظار رہے گا۔ ہم یہ امید کرتے ہیں کہ آپ کو ہماری آج کی یہ کوشش، یہ ویڈیو ضرور پسند آئی ہوگی، اور اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی تو آپ سے گزارش ہے کہ آپ ہمارے چینل پیارا اسلام کو ضرور سبسکرائب کریں اور ساتھ میں لگے بیل کے بٹن کو بھی پریس کر دیں تاکہ آپ کے پاس ہماری نئی آنے والی مزید معلوماتی ویڈیوز کا نوٹیفیکیشن بر وقت ملتا رہے۔